صفحہ نمبر ہے 55 اور 56، یعنی 55 اور 56، معارف الحدیث جلد اول، اور ہیڈنگ ہے آج کا حدیث کی خصوصی اہمیت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ جو تم کو رسول دیں، اللہ کا نبی جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف حدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، تالیف ہے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 55 اور 56، حدیث کی خصوصی اہمیت۔ یہ حدیث ان جوام الکلم میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختصر مگر جامع اور وسیع المعنی ارشادات میں سے ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود دین کے کسی بڑے اہم حصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور دریا بکوزہ کے مصداق ہے۔ یہاں تک کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ اسلام کا ایک انتہائی حصہ اس حدیث میں آ گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ ان ائمہ نے فرمایا مبالغہ نہیں ہے بلکہ عین حقیقت ہے، کیونکہ اصولی طور پر اسلام کے 3 ہی شعبے ہیں: ایمان یعنی اعتقادیات، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاص۔ چونکہ یہ حدیث اخلاص کے پورے شعبوں پر حاوی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کا ایک تہائی حصہ اس میں آ گیا ہے۔ اور پھر اخلاص وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہر کام میں اور ہر قدم پر ہے، خاص کر جب بندہ کوئی اچھا سلسلہ شروع کرے، خواہ وہ علمی ہو یا عملی، تو وہ اس کا حاجت مند ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے سامنے ہو۔ اس لیے بعض اکابر نے اپنی مؤلفات کو اس حدیث سے شروع کرنا بہتر سمجھا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح کو، اور ان کے بعد امام بغوی نے مصحبہ کو اس حدیث سے شروع کیا ہے، گویا اس کو فاتح الکتاب بنایا ہے۔ اور حافظ الحدیث ابن مہدہ سے منقول ہے کہ جو شخص کوئی دینی کتاب تصنیف کرے، اچھا ہو کہ وہ اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے۔ آگے فرمایا: اور اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اس کے ہر باب کو اس حدیث سے شروع کروں گا۔ راکم السطور عرض کرتا ہے کہ اس ناچیز نے بھی اسی لیے اس حدیث سے پاک سے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیر تمام کی توفیق دے اور قبول فرمائے، نیز اس ناچیز کو اور کتاب کے تمام ناظرین کو اخلاص و حسن نیت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک خاص ترتیب سے وہ حدیثیں درج ہوں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کا، یا ان کے ارکان اور شعبوں کا، یا ان کے لوازم و شرائط کا، یا ان کے برکات و ثمرات کا، یا ان کے مفسدات و مناقضات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حدیث سے جبریل درج کی جا رہی ہے، جو اصولی طور پر دین کے سارے شعبوں پر حاوی ہونے کی وجہ سے ام السنہ کہی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر نیکسٹ ویلاگ میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔